اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل، اسی طرح گائے، اسی طرح بکری، یہ تین قسمیں بیان ہوئی، ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد مینڈھا، مینڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں۔ بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ بھینس حلال ہے، چار پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے، لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ آپ نے مولانا صاحب کا کلپ سن لیا ہوگا جو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ بھینس یعنی کٹے کا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مختلف حوالوں سے سوالات موصول ہوئے کہ کیا واقعی بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ بیان ریکارڈ کرنا مقصود تھا، کیونکہ ہمارے پٹھانوں کے علاقوں میں، بلکہ بیشتر پٹھانوں کے علاقوں میں بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ پر۔ تو ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی عوام الناس کے اندر، تو اس حوالے سے یہ کلپ یا یہ بیان ریکارڈ کرنا مقصود تھا اور اس سوال کا جواب دینا مقصود تھا کہ کیا واقعی بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اور احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا قربانی کا۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جزیرۃ العرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے بھینس کی قربانی آپ اور آپ کے صحابہ سے نہ تو عملاً ثابت ہے اور نہ ہی آپ نے صراحتاً بھینس کی کبھی قربانی کی ہے یا اس کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے حضرات اور علماء کرام، ٹھیک ہے نا، وہ بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور کیونکہ جاموس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی نہیں ملتا، تو اس وجہ سے ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور صحابہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف برصغیر پاک و ہند وغیرہ میں جس طرح مسلمان گائے، بکرا، دمبا وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، اسی طرح بھینس کی بھی قربانی بکثرت سے کی جاتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت بالاتفاق اور چاروں مذاہب اربع یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، سب کے نزدیک جو ہے نا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھینس کا ذکر احادیث کی کتب میں یا فقہا کی کتب میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ملتا ہے کہ جب فتوحات زیادہ ہوئی اور مسلمان پھیلنا شروع ہوئے تو دوسرے علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جب انہوں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا تو اس کو بالکل گائے کی ہی ایک قسم قرار دیا۔ اس کے دلائل میں آگے آپ کو دوں گا، جس میں اہل لغت بھی متفق ہیں، فقہاء کرام بھی متفق ہیں، محدثین بھی متفق ہیں، اور خود ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے کئی علماء کرام بھی اس پر متفق ہیں کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، کوئی سے الگ چیز نہیں ہے، اور وہ اس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی چیز کو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جب بھینس جب مسلمانوں نے فتوحات کی تو بھینس جب ان کو ملی تو انہوں نے اس کو گائے کے اوپر ہی قیاس کیا اور بالکل گائے کی ہی نسل سے ہی قرار دیا۔ پھر اس کے اوپر یہی حلال، حرام، جائز، ناجائز، اسی طرح اس کے اوپر قربانی کے احکام اور پھر زکوٰۃ کے احکام بھی لاگو کیے گئے۔ تو
اسی وجہ سے پھر اس کے فقہائے کرام نے یہی کہا کہ یہ گائے کی ایک قسم میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کی قربانی جائز ہے۔ اب اگر دلائل کی بات کی جائے تو اہل لغت جو ہے نا وہ بھینس کو گائے کی ہی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ فیروز اللغات میں اس حوالے سے موجود ہے بالکل، اور فیروز اللغات نے جب جاموس کو اس کی لغوی معنی بیان کیے ہیں تو اس کو گائے کی ہی ایک نوع قرار دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ فارسی میں یہ گو میش جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، جو دو لفظ گو اور میش سے مرکب ہے۔ گو کے معنی گائے اور بیل کے ہیں، جبکہ میش کے معنی جو ہے نا وہ بھیڑ، مینڈھا اور دمبا وغیرہ کے ہیں۔ گویا جو چوپایا گائے اور بھیڑ کے مشابہ ہو اسے بھینس کہتے ہیں۔ یہ تو فیروز اللغات بولنے کا ہے۔ اسی طرح عربی لغات میں اگر بات کی جائے تو لسان العرب، اس میں واضح طور پر یہی لکھا ہوا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح تاج العروس، اس میں بھی یہی ہے کہ گائے جو ہے نا وہ بھینس کی ہی ایک قسم ہے، اور جاموس معروف معرب جو ہے نا گو میش وہی فارسیہ، اور تاج العروس نے تو واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ فارسی لفظ قو میش سے جو ہے نا لیا گیا ہے۔ اسی طرح تاج العروس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ جاموس ایک مشہور چوپایا ہے جو گو میش کا معرب ہے، اور گو میش فارسی زبان کا لفظ ہے جسے اہل عرب نے کچھ تبدیلی کے ساتھ جاموس بنا لیا ہے، اور جاموس کی جمع جوامیس آتی ہے، اور اسی لیے لفظ جو ہے گو میش سے عربی زبان میں بھینس کا نام جاموس رکھا گیا ہے۔ یعنی اصلا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اہل عرب نے اسے فارسی سے عربی میں معرب کر لیا ہے، اور گو کو جیم سے اور سین کو شین سے بدل دیا، پھر تسہیل کرتے ہوئے فاعول کے وزن پر جاموس بنا دیا جس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ اور بعض اہل لغت تو فرماتے ہیں کہ جاموس اصلاً عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور جمس سے مشتق ہے، جو اپنے معنی کے اعتبار سے جمود اور ٹھوس پن پر دلالت کرتا ہے۔ اسی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب اہل عرب اس چوپائے سے متعارف ہوئے اور اس کو پہچانا تو انہوں نے اس کی حیت اور جسامت اور مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اسے جاموس کا نام دے دیا۔ اس کے بعد جو سب سے مضبوط دلیل ہے اس کی وہ ہے اجماع، یعنی کہ علماء کا اجماع ہے، اور اس کو اجماع کو نقل کیا ہے علماء نے کہ یہ حلال ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ چنانچہ اجماع ابن منذر جو ہے نا فقہ مالکی کے مشہور امام ہیں ابن منذر، انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ وہ اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی میں ساتھ ہی سے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے اس میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں، یعنی کہ کسی کا اختلاف کا علم نہیں، یعنی کہ اس پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہمیں اس مسئلہ یعنی بھینس کی قربانی کے مسئلہ میں اختلاف کا علم نہیں ہے، اور ابن منذر نے فرمایا کہ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اس لیے بھی کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، یعنی کہ ابن قدامہ نے بھی ابن منذر سے ہی اجماع کو نقل کیا ہے۔ اب جب بھینس کی قربانی کے جواز پر اجماع نقل ہو گیا، اور اجماع بھی کیونکہ ایک دلیل شرعی ہے، تو گویا بھینس کی قربانی کے جواز پر بھی دلیل شرعی موجود ہے۔ اسی طرح اگر محدثین کی بات کی جائے تو امام مالک بن انس جو ہے نا وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ بھینس گائے ہی ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پورے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، اور یہ مصنف ابن شیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ بھینس گائے کے درجے میں ہی ہے۔ تو یہ میں نے کچھ فقہا محدثین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے، اور چاروں مذاہب اربعہ تو اس پر متفق ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، اور یہ گائے کی ہی
قسم میں سے ہے اور نسل میں سے ہے بھینس۔ تو اب جہاں تک بات کی جائے ہمارے علماء اہل حدیث کے نزدیک، ان میں سے بھی بکثرت اسی چیز کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور اس کو کی جا سکتی ہے، جیسے کہ میاں نذیر حسین دہلوی جو ہے نا اپنے فتاوی نظیریہ میں یہی لکھتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 اور 58 پر، کہ سن بکری کا 1 سال یعنی کہ 1 سال پورا ہو اور دوسرا شروع، اور گائے اور بھینس کا 2 سال یعنی کہ 2 سال پورے اور تیسرا شروع۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ گائے میں بھینس داخل ہے، اس لیے کہ بھینس گائے کی ہی ایک جنس ہے، یہ اپنے فتوے میں انہوں نے لکھا ہے، اس لیے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے مشہور عالم دین ہیں ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ بھی فتاوی ثنائیہ میں قرآن مجید کی جو آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، بس اس کی قربانی نہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بقر یعنی کہ گائے کی جنس سے مانا جائے، جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کما فی الہدایہ یعنی کہ ہدایہ کے اندر جو مذکور ہے، تو اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے، یعنی کہ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 809 اور 810 پر ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ فتویٰ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث کے مؤلف مولانا ابو الحسنات علی محمد سعیدی سے بھینس کی قربانی کے جواز کے سلسلے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہاں گائے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ گائے اور بھینس کا حکم ایک ہی ہے۔ اور یہی بات مفتی عبدالستار صاحب نے بھی فتاوی ستاریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 اور فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 946 پر موجود ہے۔ اسی طرح مشہور عالم دین حافظ زبیر علی زئی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے فتاوی علمیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 پر، کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، اور اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے، یعنی کہ وہ بھی اجماع ہی نقل اجماعاً ہی اس پر قائل ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی محمد عبداللہ MA LLB خانپوری جو ہے نا وہ بھینس کی قربانی کے جواز پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں، اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھینس مسلمہ طور پر گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے سے زیادہ قیمتی ہے اور جسامت میں بھی عام گائے سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے نفع بمقابلہ عام گائے کے زیادہ ہے، اس لیے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کم از کم بھینس کی قربانی کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات وہ ہفت روزہ اعتصام لاہور جلد نمبر 20 اور شمارہ نمبر 4243 کے صفحہ نمبر 9 اور 10 پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح مولانا امین اللہ پشاروی صاحب فتاوی الدین الخالص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493 پر مفصل جو ہے نا اس پر فتویٰ لکھتے ہیں اور جواز پر دلائل بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم مولوی نعیم الحق ملتانی نے اس موضوع پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اس طرح کے اور بہت سارے علماء اہل حدیث کے اقوال ذکر کیے ہیں جنہوں نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ بڑی پڑھنے کے قابل بھی ہے، اس میں تمام دلائل بھی آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں باحوالہ۔ اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ بھینس بھاری جسم والی گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اسی طرح حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ ہفت روزہ الاعتصام جلد 20 شمارہ نمبر 9 10 صفحہ نمبر 29 پر شائع ہوا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر۔ اسی طرح عبدالقادر حساروی جو ساہیوال سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اپنا فتویٰ اخبار الاعتصام جلد نمبر 26 صفحہ شمارہ 150 میں فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 71 پر بھی جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح ابو عمر عبدالعزیز نورستانی کا بھی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ جو حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 154 پر ابھی ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح حافظ عبدالقہار نائب مفتی جماعت غرباء اہل حدیث کراچی کا بھی فتویٰ موجود ہے،
کہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 156 پر ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ واضح ہو کہ شرعاً بھینس چوپایا یعنی جانوروں میں سے ہے اور اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ گائے کی جنس صحیح ہے اور گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ اور اس دلیل کو اگر نہ مانا جائے تو گائے کے ہم جنس بھینس کے دودھ اور اس کا گوشت کے حلال ہونے پر بھی دلیل مشکوک پھر ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح حافظ احمد اللہ فیصل آبادی کا بھی فتویٰ ہے کہ میرے کئی سالوں کی تحقیق ہے کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ بھینسے کی قربانی کرنے پر متفق ہوں۔ اور یہ جو کتاب ہے حافظ نعیم الحق صاحب کی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 159 اس پر یہ دلیل دی ہوئی ہے۔ اس طرح پروفیسر سعد مجتبیٰ سعیدی بھی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 18 پر یہی بات لکھتے ہیں۔ تو ان سارے دلائل سے جب تمام فقہا، محدثین، اہل لغت، حتیٰ کہ بعض بڑے علماء اہل حدیث بھی بھینس کو گائے کی ہی جنس قرار دیتے ہیں، تو جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہوگی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ گویا قرآن و حدیث میں گائے کے ضمن میں بھینس کا بھی تذکرہ مل گیا، کیونکہ وہ اسی کو اسی کی قسم سے ہی مانتے ہیں۔ اور اگر بھینس کو گائے کی ایک قسم نہیں مانیں گے تو پھر بھینس کا گوشت، دودھ، دہی، گھی کا تذکرہ بھی قرآن حدیث میں پھر نہیں ملتا۔ پھر اسی بنیاد پر انہیں بھی پھر حلال، حرام، جائز و ناجائز پھر پرکھنا پڑے گا، اور پھر یہ سب چیزیں بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ اسی بنیاد پر بھینس کی قربانی بھی پھر جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ائمہ و فقہا نے بھی بھینس کو گائے کی جن سے مان کر بھینس پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، یعنی کہ بھینس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جبکہ قرآن و حدیث میں بھینس کی زکوٰۃ کا ذکر بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ اپنی کبھی زندگی میں وصول کی، جبکہ اب وصول کی جاتی ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی اور آج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قربانی کو ناجائز کہیں گے تو زکوٰۃ کو بھی ناجائز کہنا پڑے گا۔ اس لیے جس طرح بھینس کی زکوٰۃ صحیح ہے، اس کے گوشت، دودھ، دہی، گھی کا استعمال درست ہے، تو اسی طرح اس کی قربانی بھی پھر جائز ہے اور درست ہے۔ تو یہ سب دلائل تھے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ بھینس یا بھینسا یا کٹا، ٹھیک ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں، پھر بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ہوں تو آپ کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ بکرا، بکری، گائے، دمبا، ٹھیک ہے نا، ان میں سے اونٹ، کسی چیز کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے یا پہلے انہوں نے کی ہے تو وہ بالکل پہلے بھی جائز تھی، آگے بھی جائز ہی رہے گی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔